کہتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری مخلوق خدا جب اللہ کے حضور حاضر ہوگی تو ساری مخلوق کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، 3 گروہوں میں اسے بانٹ دیا جائے گا۔ فرمایا پہلا گروہ وہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کے لیے اعمال کیے ہوں گے، دوسرے وہ جن کے عمل میں ریاکاری شامل ہوگی، اور تیسرا گروہ وہ جنہوں نے محض دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ یہ 3 گروہ ہوں گے۔ فرمایا ان 3 گروہوں میں سے جب اللہ رب العالمین تیسرے گروہ کو بلائے گا تو اس سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے اعمال کا مطمع نظر کیا تھا، تمہارے اعمال کی وجہ کیا تھی، تمہارے اعمال کی بنیاد کیا تھی؟ تو وہ عرض کریں گے اے اللہ ہمارے اعمال کا مقصد، ہماری عبادات کا مقصد محض دنیا اکٹھا کرنا تھی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تم نے جس مقصد کے لیے عبادت کی تھی وہ دنیا تو تمہیں مل گئی تھی، لیکن اس دنیا سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا اور نہ آج ہوگا، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں انہیں دوزخ میں لے جاؤ۔ دوسرے نمبر پر وہ جنہوں نے ریاکاری کے ساتھ اعمال کیے ہوں گے، جنہوں نے دکھانے کے لیے اعمال کیے ہوں گے۔ اس ریاکاری کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک اصغر کے ساتھ تعبیر کیا ہے، شرک اصغر کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ فرمایا یہ شرک ہے کہ انسان کسی اور کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا انسان تصور کریں، اس مقصد کے لیے جس نے اعمال صالحہ کیے، فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کے اعمال ان کے منہ پہ دے مارے گا۔ اور تیسرے خوش نصیب وہ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں محض اللہ کے لیے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، اس کی عبادت کی ہوگی۔ اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے اعمال کا کیا، اعمال کی بنیاد کیا تھا، کس مقصد کی خاطر تم نے نیک اعمال کیے؟ تو اس دن بھی وہ اپنے رب کو یہ نہیں عرض کریں گے مالک ہم نے تو تیرے نام پر عبادات کی تھی، نہیں، فوراً عرض کریں گے اے اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو ہمارے احوال سے واقف ہے، تو ہمارے اعمال سے واقف ہے، تو ہمارے کردار سے واقف ہے، تو ہماری گفتار سے واقف ہے۔ اے اللہ تجھے معلوم ہے ہم نے عبادات کی تھی محض تیری رضا کی خاطر، محض تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری بارگاہ میں جبینے جھکاتے رہے، تیری بارگاہ میں اپنی پیشانیاں پیش کرتے رہے، اپنے اجسام پیش کرتے رہے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے۔ رب فرمائے گا فرشتوں ان سب میرے بندوں کو جنت میں لے جاؤ۔